الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو موزمبیق کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے اور صاحب اسم امیر نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین کو تعزیت قبر کی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطین کے عوام اور مقبوضہ علاقے کے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کرے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 1023 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,04,67 ہو گئی ہے۔ اور ویانا میں ایران کے جوہری مذاکرات کا نیا دور شروع ہونے سے پہلے امریکی صدر نے اشارہ دیا ہے کہ ایران کو امریکہ سے نئی مراعات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو موزمبیق کے صدر فلپ نیوزی کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز آل سعود کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سن 2021 کا امیری فرمان نمبر 1 جاری کیا ہے، جس کی روح سے وزیر مالیات علی شریف علی مادی کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے، اور وزیر تجارت و صنعت علی بن احمد القواری کو ان کی اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ وزیر مالیات کے فرائض کی انجام دہی کی ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے۔ اس امیری فرمان پر اس کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد ہوگا اور اسے سرکاری گیزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطین کے عوام اور مقبوضہ علاقے کے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کرے۔ اپنے ایک پیغام میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے مسجد اقصی کے احاطے کی بے حرمتی اور رمضان کے مبارک دنوں میں نمازیوں کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کرتا ہے، کیونکہ اس سے دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے اور یہ کارروائی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ واضح ہے کہ کل شب اسرائیلی پولیس مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہو گئی تھی اور اس نے وہاں پر موجود نمازیوں پر ربر کی گولیاں برسائیں اور آنسو گیس استعمال کی۔ فلسطینیوں اور اسرائیلی فوجیوں کے مابین ہونے والی جھڑپوں میں زخمیوں کی تعداد 205 ہو گئی ہے، جبکہ اسرائیل کے 17 اہلکاروں کے زخمی ہو جانے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ یاد رہے کہ کشیدگی میں اضافہ فلسطینی خاندانوں کی ان کے علاقوں سے بے دخلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ قطر کے کمیونیکیشن آفس نے حکومت کے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ قطر علاقائی اور عالمی سطح پر مختلف گروپوں، تنظیموں اور ملکوں کے مابین ثالثی کے لیے سفارتی سطح پر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس ضمن میں تازہ ترین مثال جمہوریہ صومالیہ اور کینیا کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی ہے۔ کمیونیکیشن آفس کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران ریاست قطر نے 10 سے زیادہ علاقائی اور بین الاقوامی تنازعات میں ثالثی کا کردار انتہائی کامیابی سے نبھایا ہے۔ ان میں سن 2008 میں لبنان کے مختلف گروپوں کے مابین طے پانے والا دوحہ معاہدہ، سن 2008 ہی میں چاڈ اور سوڈان کے درمیان دوحہ معاہدہ، اسی طرح سن 2008 سے سن 2013 تک سوڈان میں قیام امن کے لیے دوحہ مذاکرات، سن 2010 میں جبوتی اور ایریٹریا کے درمیان سرحدی تنازع کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا امن معاہدہ، سن 2011 میں سوڈان اور ایریٹریا کے درمیان ثالثی، سن 2012 میں الفتح تحریک اور حماس تحریک کے درمیان کیا گیا دوحہ امن معاہدہ، سن 2015 میں لیبیا کے اندر متحرک قبائل کے درمیان دوحہ امن معاہدہ، اور سن 2020 میں افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات کی میزبانی قابل ذکر ہیں۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹریس نے کینیا اور صومالیہ کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے معاملے میں قطر کے رول کی بھرپور تعریف کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے سیکرٹری جنرل کا بیان سناتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ سفارتی تعلقات کو بحال کیے جانے کے بعد دونوں ممالک کی جانب سے کیے گئے اعلانات کے نتیجے میں اس خطے کے اندر امن و سلامتی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کورونا وائرس کے 533 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 342 کیسز کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 191 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کورونا وائرس کے 6 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جبکہ مزید 1023 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,04,67 ہو گئی ہے۔ دریا اسنا حمد جنرل ہاسپٹل کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے کہا ہے کہ قطر میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ حکومت کی جانب سے عائد کردہ پابندیاں ہیں اور ویکسینیشن کے قومی پروگرام پر فوری عمل درآمد ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے روزہ رکھا ہو کورونا وائرس کی ویکسین کی ڈوز لگوا سکتے ہیں، اس سے ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وزارت صحت میں ویکسینیشن کے شعبے کی نگران ڈاکٹر سہا البیات نے ایک بیان میں کہا ہے کہ رمضان میں روزوں کی وجہ سے لوگوں کو کورونا وائرس کی ویکسین لگوانے کے لیے دی گئی اپوائنٹمنٹس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر سہا البیات نے مزید کہا کہ رمضان کے مہینے میں ویکسینیشن سینٹرز کے اوقات کار کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے، جس کا مقصد عوام کو ویکسینیشن کے معاملے میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ دریا اسنا وزارت داخلہ میں متعلقہ اتھارٹیز نے 473 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے کورونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کیا اور پابندیوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ وزارت صحت نے ایک بار پھر تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی صحت کے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی اور سختی سے عمل کریں۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کو خوش آمدید کہتے ہوئے مشورہ دیا ہے کہ وہ آن لائن چیک ان کروائیں اور اپنی فلائٹس کی روانگی سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسافروں کو روانگی سے پہلے سیل فون میں اعتراض ایپ میں کووڈ-19 کا گرین ہیلتھ سٹیٹس دکھانا ضروری ہوگا، ورنہ انہیں سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بین الاقوامی فلکیاتی سینٹر کی جانب سے جاری کردہ سیٹلائٹ ری انٹری میپ کے مطابق قطر اور 5 دیگر عرب ممالک راکٹ کے اس ملبے کی زد سے باہر ہیں جو چین نے کچھ عرصہ پہلے خلا میں چھوڑا تھا۔ قطر کے علاوہ دیگر ممالک میں متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، لبنان اور یمن شامل ہیں جو راکٹ کے ملبے کے گرنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور ویانا میں ایران کے جوہری مذاکرات کا نیا دور شروع ہونے سے پہلے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اشارہ دیا ہے کہ ایران کو امریکہ سے نئی مراد کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ امریکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار اب ایران پر ہے اور اسے دی گئی مراد قبول ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ اب اسے کرنا ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو موزمبیق کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے اور صاحب اسم امیر نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطین کے عوام اور مقبوضہ علاقے کے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کرے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 1023 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,04,67 ہو گئی ہے۔ اور ویانا میں ایران کے جوہری مذاکرات کا نیا دور شروع ہونے سے پہلے امریکی صدر نے اشارہ دیا ہے کہ ایران کو امریکہ سے نئی مراد کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔